بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ٹی وی پرو۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، اور اس کے باوجود پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر، جیسا کہ ابھی ہم اس ٹائم پہ راولپنڈی شہر میں کھڑے ہیں، اور وہ بھی شہر کے بالکل مرکز کے اندر کھڑے ہیں۔ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک مارکیٹ ہے۔ تو میں آج ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اس وجہ سے ہے، اور میں اس وجہ سے آج آیا ہوں تاکہ میں آپ لوگوں کو اس بارے میں یہ بتا سکوں کہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور ویسے اس لاک ڈاؤن کے علاوہ کتنی مہنگائی ہو چکی ہے۔ اگر آپ سبزیوں کو دیکھیں، پھلوں کو دیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دالوں وغیرہ کو دیکھیں تو ان کو ایسے آگ لگی ہوئی ہے کہ جیسے پتہ نہیں وہ کہاں سے آتی ہیں، وہ جنت سے آتی ہیں، کہاں سے آتی ہیں۔ اتنی مہنگائی کے ساتھ عوام کیسے گزارا کر رہی ہے، کیسے وہ اپنا زندگی کا گزر بسر کر رہی ہے؟ کیا حکومت کو اس پہ کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ان کو مہنگائی کو کنٹرول نہیں کرنا چاہیے؟ اور ساتھ ساتھ اگر دیکھیں تو آج کل لوڈ شیڈنگ بھی اتنی زیادہ ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اگر 1 گھنٹہ بجلی آتی ہے تو 4 گھنٹے بجلی جاتی ہے، اور گرمی بھی بہت زیادہ ہے۔ تو چلیے چل کے پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ وہ اپنا گزر بسر کیسے کر رہے ہیں، وہ اپنے 3 وقت کی روٹی کیسے کما رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں سے گزارش ہے کہ جو ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں اور میری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل بٹن کو دبائیں، اور ساتھ نیچے کمنٹ کے باکس کے اندر اپنے خیالات کا اظہار لازمی کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے، اور تاکہ ہم آپ کا یہ میسج آگے حکومت تک پہنچائیں اور تاکہ اس بارے میں اقدامات ہو سکیں۔ تو چلیے چلتے ہیں، پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے سر آپ کا؟ جی الحمدللہ۔ آپ کا اسم مبارک؟ جاوید۔ اچھا، کیا کام کرتے ہیں آپ؟ باجی میں چھوٹا سا بزنس مین ہوں۔ اچھا، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آج کل ہمارے ملک کے اندر ایک تو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے، اس وجہ سے کافی سارے جو چاہے وہ بزنس مین ہے، چاہے وہ ایک عام آدمی ہے، بیچارہ مشکل سے گزر بسر کر رہا ہے۔ تو چلیں، ایک ماڈریٹ فیملی کا پرسن تو سروائیو کر سکتا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جو ایک لوور کلاس فیملی ہے وہ کیسے سروائیو کرے گی؟ کیا اس میں چینجز نہیں آنے چاہیے؟ جو آج کل ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ جو امیر ہے وہ امیر تر ہے، جو غریب ہے وہ غریب تر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈونیشن کے نام پہ جو شوشہ چھوڑا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو پی ٹی آئی والوں نے چھوڑا ہے کہ ریلیف فنڈ دیا جا رہا ہے کرونا کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا وہ غریبوں کو ملا ہے، نہیں ملا، یا اس کے حساب سے آپ کے ایریا کے اندر کیا ایک متوسط ریٹ چل رہے ہیں چیزوں کے؟ سب سے پہلے اگر وزیر اعظم کا 2 لاکھ میں گزارا نہیں ہو سکتا ہے تو ایک غریب کا 15,000 میں یا 12,000 میں 3 مہینوں کا کیسے گزارا ہو سکتا ہے؟ مہنگائی یہ نالائق ترین حکومت ہے، نالائق ترین، ٹھیک ہے۔ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیسے مینیج کیا جاتا ہے، کیسے مہنگائی پہ قابو کیا جاتا ہے۔ یہ جو چیز ملک کی ضرورت ہو وہ باہر بھیج دیتے ہیں، اور ہفتے کے بعد وہی چیز دوبارہ خرید لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ جہاں تک کاروبار ستیہ ناس ہے، جو بھی ہے، چاہے وہ بڑا بزنس مین ہے، چاہے چھوٹا ہے، چاہے ریڑھی والا ہے، سب اپنے مطلب بدحالی کی ایک انتہا پہ ہیں۔ لیکن جی آپ پوچھیں آپ، لیکن اس کے علاوہ مین مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بھی کام ہو یہ کہتے ہیں جی فلاں حکومت فلاں یہ کر گئے ہیں۔ وہ بھائی وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ہر روز اتنی کرپشن ہوتی ہے، 12 ارب روپیہ ہوتی ہے یا 12 لاکھ ہوتی ہے۔ یار آپ 2 سال ہو گئے ہیں، آپ کو 700 دن ہو گئے ہیں، وہ پیسے تو آپ کہاں، وہ تو خرچ کریں نا۔ جو 12,000 روپے دیے گئے ہیں وہ بے نظیر انکم کے پیسے تھے، انہوں نے اپنے نام پہ، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ شہباز شریف پہ اعتراض کرتے ہیں کہ فوٹو کیوں لگاتے ہیں، ان کی 40 چینل ان کو کور کرتے ہیں، ان کو جن ہمارے بہت اچھے لوگوں نے لایا ہے وہ کسی مقصد کے لیے لایا تھا، لیکن یہ یقین کریں کہ اب یہ کمبل کو چھوڑتے ہیں لیکن کمبل ان کو نہیں چھوڑتے۔ ان کی جو حالت ہے، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے۔ یہ اگر صرف سچ بولیں نا، صرف سچ بولیں، ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے آدھے مسائل تو ہمارے سچ سے ہی حل ہو جائیں گے۔ اچھا، اس ٹائم پہ وزیر اعلیٰ سندھ صاحب نے کہا ہے جی وہ اپنے 20 ممالک کو عام تحفے میں دیں گے، تو کیا ان عاموں کی پاکستان کے اندر غریبوں کو ضرورت نہیں ہے؟ یار اگر آپ 12 ارب روپیہ ایک بزنس مین کو چینی پہ دے دیتے ہیں، کسی کو 10 ارب روپیہ آپ دے دیتے ہیں، بلڈرز کو دے دیتے ہیں، اربوں خربوں روپیہ آپ بانٹ رہے ہیں، تو عام کی 10 بیٹیاں 20 بیٹیاں، یار اتنا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ عام کا نہیں ہے۔ آپ 12 ارب روپیہ 3 ارب روپیہ ایک دن کی دہاڑی لگا رہے ہیں ایک بندے کی،
50 ارب 60 ارب روپے وہ کما رہے ہیں جن کا کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا ہے. 40 روپے کی چینی بنتی ہے اور 90 روپے کی بک رہی ہے. 20 روپے 25 روپے چینی 1 کلو پہ اگر ایک بزنس مین کما رہا ہے تو یار ایک آم کی پیٹی اگر ان کے باغوں سے چلی, یار یہ تو چھوٹی ذہن کی چھوٹی باتیں ہیں. مین مسئلہ یہ ہے کہ انسان یقین کریں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, میرا لوگوں سے تعلق ہے, خدا پہ یقین کریں, میں سچی کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں. جو شخص بھی آتا ہے وہ وزیر اعظم کو اتنے غلط الفاظ استعمال کرتا ہے, ہم ریپیٹ ہی نہیں کر سکتے ہیں. اور یہی عمران تھا کہ لوگ اس کا نام لیتے تھے کہ یہ عمران آئے گا, یہ کرے گا. وہ ہم تو چاہتے تھے یار, دیکھیں اگر آپ نے چور پکڑ لیے ہیں تو اب آپ ایماندار آئے ہیں یار. اجمل وزیر نے کل استعفیٰ دیا ہے پیسوں کی خاطر. یہ عامر کیانی صاحب کا کیس آپ کے سامنے ہے, مالن جبا کا کیس آپ کے سامنے ہے, BRT کا کتنے کیس گنوائے. ہر بندہ دھاڑی لگا رہا ہے, روز کی دھاڑی. ہر ممبر, ہر قومی اسمبلی کا ممبر دھاڑی لگا. جس دن اس کی دھاڑی نہ لگے اس دن وہ بیان حکومت کے خلاف دے دیتا ہے, اپنی حکومت کے خلاف دے دیتا ہے. تو جس دن دھاڑی لگتی رہے گی بھائی یہ کام چلتا رہے گا. باقی آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں. آپ اس ایریے کو دیکھیں, اس ایریے کو دیکھیں جہاں پہ نہ پانی ہے نہ گیس. گرمیوں میں گیس نہیں ہے جہاں پہ, گرمیوں میں. کون سی ریاست مدینہ ہے؟ ریاست مدینہ کا نام لینے والے شرم کریں. ریاست مدینہ میں تو کتا بھی بھوکا مرے گا تو وہ عمر سے پوچھا جائے گا. یہاں پہ کون سی ریاست مدینہ جہاں پہ چوروں کی حکومت ہے, اور وہ کہتے ہیں نا کہ چور ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور چور جو ہیں وہ ارب پتی ہو رہے ہیں. اور ہم جیسے لوگ جو ہیں بزنس مین ہیں, یقین کریں بل دیتے ہیں تو سامان نہیں لاتے ہیں, سامان لاتے ہیں تو گھر کا اخراج نہیں چاہتے, گھر کے اخراجات ہوتے ہیں تو بیماری نہیں. مطلب ایک کیا چیز, کوئی ایک سہولت دے دے یہ حکومت کہ ہم نے یہ کام عوام کے لیے. کون سے کارڈ دیے ہیں یار؟ یہ تو کارڈ شہباز شریف کی پالیسی ہے, اس پہ آپ کارڈ دے رہے ہیں. کون علاج کروا رہا ہے؟ اچھا علاج یہ ہے کہ آپ ہارٹ پیشنٹ لازمی ہوں, اس کے لیے چھوٹی موٹی تو بیماری آپ وہ تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں. چھوٹی بیماری تو ہے نہیں, آپ کو مسٹ ہے کہ آپ گردے فیل ہوں آپ کے, آپ ہارٹ پیشنٹ ہوں, آپ کا ستیہ ناز ہو, پھر آپ وہ کارڈ استعمال کر سکیں. ورنہ آپ کارڈ کو مطلب چائے میں ڈال کے نا تو ایز اے بسکٹ کے طور پہ استعمال کریں. اچھا آپ بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ ان کی جو دہاڑی ہے, جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی دہاڑیاں لگائی ہوئی ہیں, اگر انہی کی دہاڑیوں میں سے تھوڑا سا پیسہ نکال کے غریب عوام کو سپورٹ کیا جائے تو کیا آپ کے خیال میں ان کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے آج کل کے دور میں؟ غریب جو ہے نا وہ اپنا کچھ کما رہا ہے, ریڑھی والا ہے, ہم محنت کر کے 500-400 روپے کما ہی لیتے ہیں. ریڑھی والا ہے وہ 500-400 روپے کما ہی لیتا ہے, نہ وہ حکومت پہ ڈپینڈ ہے, نہ حکومت کی کوئی سہولت ہے, نہ حکومت نے ہمیں کچھ دینا ہے. ہم نے بھائی خود مرنا ہے, خود جینا ہے, علاج ہم نے خود کروانا ہے, گھر کی تکلیفیں ہم نے خود برداشت کرنی ہے. پانی نہیں ہے تو ڈبوں میں موٹر سائیکلوں پہ رکھ کے پانی ہم نے خود بھرنا ہے. گیس نہیں ہے تو سلنڈر ہم نے خود خریدنا ہے. حکومت یار کیا آپ کس حکومت کی بات کر رہے ہیں؟ میں سر اس حکومت کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے بہت سارے وعدے کیے تھے, عوام کو وہ خوشحالی کے باغ دکھائے تھے کہ جن کا تصور انسان ایک عام آدمی نہیں کر سکتا, کہ ہم اتنے کروڑ نوکریاں دیں گے, ہم اتنے کروڑ لوگوں کی مدد کریں گے, اتنا ریلیف فنڈ دیں گے. کہاں ہے وہ؟ مطلب کہ مجھے تو نظر نہیں آتا. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک عورت آئی تھی کہ میرا بچہ گڑ کھاتا ہے, اس کو منع فرمایا. آپ نے فرمایا کل آنا. آپ نے خود گڑ کھایا ہوا تھا, آپ نے اس کو منع نہیں کیا. میں آپ کو یہ مثال دے رہا ہوں کہ یہ نبیوں کی مثال دیتا ہے. حقیقت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ اس کو بس حق مطلب سمجھائے اور اس کو کچھ تھوڑا سا شعور دے. میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا جی, تو اس کو تھوڑا سا اللہ پاک شعور دے کہ یار جن کے نام لیتا ہے یار ہم تو ان کے خاک میں تو کہتا ہوں کہ ہم اس ہوا کے قابل بھی نہیں ہیں جہاں پہ وہ رہ رہے تھے, یا جو ان کا مسکن تھا, یا جو ان کا اب بھی مکہ مکرمہ ہے یا مدینہ پاک ہے. ہم تو اس کے مطلب لیول کیا, ہم تو اس کی خاک در خاک بھی ہیں. لیکن پلیز آپ قوم کو کتنا دھوکہ دیں گے بھائی جان. ایک یاد رکھیں کہ مومن ایک دفعہ ڈسا جاتا ہے ایک سوراخ سے, مومن ایک دفعہ ڈسا جاتا ہے ایک سوراخ سے. میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں. ویسے آ جائے ادھر کون سی حکومت, کون سی الیکشن, کون سی سلیکشن, کیا ہوتا ہے, جس کو وہ چاہتے ہیں وہ حکومت بن جاتی ہے. یہ ان کو ہی پتہ ہے جنہوں نے بنایا ہے. اگر نیشنل اپنا سینٹ میں ممبر یہاں پہ 68 ہو, اندر جا کے وہ 52 رہ جائیں, تو یہ تو حالت ہے.
کنٹرول، یہ کنٹرول ڈیموکریسی کی ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ ایک آمریت ہے، جمہوری آمریت ہے. یعنی آپ کو جمہور کے نام پہ ایک آمر دے دیا گیا ہے کہ یہی کرے گا، کالے سیاہ کا مالک ہے، آپ اسی کا کام کریں گے، یہ جو کہے گا وہ سچ ہوگا. یہ سپریم کورٹ سے بھی جو صادق اور امین ہے، اور باقی جو ہیں چور ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ آج کل پچھلے کچھ عرصے میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں پہلے کمی ہوئی، پھر دوبارہ سے وہ اپنے مناسب نارمل لیول پہ آ گیا، مطلب 75 روپے کیا، پھر 100 روپے. ویسے میرے خیال میں تو اس کی قیمت 50 سے بھی کم ہے، لیکن اگر ٹیکسز کم کیے جائیں، کیونکہ USA کے اندر جو فی بیرل دیا جا رہا تھا، جو کروڈ آئل تھا، اس کی قیمت تو تقریباً میں کہتا ہوں $- میں چلی گئی تھی. وہاں پہ ڈالرز دے کے تو فیول ڈالا جا رہا تھا. اس ٹائم بھی پاکستان کے اندر 100 روپے سے اوپر تھا پیٹرول. کیا حکومت کو اس پہ بھی کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے؟ کیا آپ کے خیال میں یہ حکومت اتنی نااہل ہے؟ اس کا صرف ہے کہ خدا کے لیے عمران خان، آپ کسی چیز پہ ایکشن نہ لیا کریں. اور وہ کیا کہتے ہیں، کیا لیتے ہیں وہ ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. نہیں، وہ عمران خان جو لیتے ہیں نا اپنا نوٹس نہ لے کے، پلیز نوٹس نہ لیں. تو میں حلفاً کہتا ہوں ہر چیز ملے گی. جس چیز کا انہوں نے نوٹس لیا ہے اس کی ایسی کی تیسی پھر گئی ہے، نہ وہ چیز ملی ہے. ٹھیک ہے، آئل آپ کو پتہ ہے یار، ہم بالکل سادہ سے لوگ ہیں. آئل لوگوں کے پاس تھا، انہوں نے آئل خریدا نہیں ہے، انہوں نے بیچا نہیں ہے، شارٹیج ہو گئی. جب انہیں پتہ چلا جناب ہمیں 25 روپے مل گئے ہیں، 12-15 روپے لیٹر کے ساتھ مل گئے ہیں، انہوں نے 50 لاکھ ایک پیٹرول پمپ نے 50 لاکھ روپے کمایا ہے ایک دن میں، ایک پیٹرول پمپ نے. یہ آپ جا کے چیک کریں. ہم تو اتنے معیشت دان نہیں ہیں، ہم تو صرف لوگوں کو دیکھ کے کہ ہم نے جب 25 روپے مہنگا لیا تو پیٹرول ہر جگہ پہ ملا، جب 25 روپے سستا تھا. تو اس لیے عمران خان صاحب پلیز آپ کسی چیز کا نوٹس نہ لیا کریں. آپ ایسے ہی چلنے دے، شاید سارے کام سیدھے ہو جائے. جس دن نوٹس لیتے ہیں نا، اس دن انشاءاللہ تعالی نہ وہ چیز نظر آتی ہے اور نہ ہی جناب کسی بندے کو ملتی ہے. چل کے بارے میں کچھ مجھ سے مت پوچھیں خدا کے لیے. میڈیا بھی سلیکٹڈ میڈیا ہے، آپ ناراض نہ ہوں. ٹھیک ہے، اور کسی بندے کی جرت نہیں ہے کہ جناب وہ کہیں وہ نشر نہ ہو اور وہ ہو. یعنی آپ سمجھ گئے ہیں، آپ خدا کے لیے آپ ٹھیک ہے اپنا کام کر رہے ہیں. اللہ سمجھ گئے ہیں کہ میڈیا کیا چیز ہے، میڈیا کہاں سے آتا ہے. لوگ وہ گردنوں پہ جب پکڑتے ہیں نا، وہ میر شکیل الرحمان گرفتار ہے نا، عمران نے ایک تقریر میں کہا تھا میں اس کو گرفتار کروں گا. اس کا کیا قصور ہے؟ 45 سال پہلے، میں میر شکیل الرحمان کا وکیل نہیں ہوں، قانون وہ عدالتوں میں ہے کیس، میں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے کہا تھا نا کہ میں اس کو اندر کروں گا، اندر کر دیا. اب آپ ایک جو 10,000 15,000 بندوں کو ملازمت دے رہا ہے، اس بندے کو آپ اندر رکھ رہے ہیں اور کیس بھی نہیں ہے، اور نیب کا 90 دن کا ریمانڈ، اور یہ ساری چیزیں بھائی جان، یہ کنٹرولڈ قسم کا میڈیا ہے. ناراض نہ ہو میڈیا کے لوگ. میں سر ہم کسی میڈیا سے نہیں ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں. ہمارا کام ہے عوام کے مسائل سن کے آگے پہنچانا. بس آپ کی بہت مہربانی. اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے، اور آگے والوں کے اللہ پاک کان صاف کرے تاکہ وہ سنیں. ایک یہ چھوٹے سے بندے کی، یہ کسی پارٹی لیول پہ میں بات نہیں کر رہا ہوں. اللہ ان کو عقل دے، اور اللہ ان کو جو وہ بولتے ہیں ان کو سچ بولنے کی توفیق دے. اور تہمت جو ہے نا، نبی پاک کو بہت ناپسند تھی. آپ کسی گواہی کے بغیر اور کسی ایویڈنس کے بغیر آپ کسی پہ جب الزام لگاتے ہیں نا، تو یہ بہت ناپسندیدہ چیز ہوتی ہے. پتہ ہے کیا، آپ اگر آپ نے دیکھا ہے تب بھی کوشش کریں کسی کی برائی کو چھپائیں. اللہ پاک چھپاتے ہیں، آپ کی برائی کو اللہ ہم میں کتنے عیب ہیں، کتنے گناہ گار ہیں ہم لوگ، لیکن اللہ پاک ہمارے پردے رکھتا ہے، ہم لوگوں کے پردے رکھیں. لیکن یہ حکومت ہے، یہ بھائی شان صرف تقریروں سے نہیں. اب جب بھی ان سے بات کریے، یہ کہتے ہیں یونائٹڈ نیشن میں دیکھا عمران نے کیسی تقریر کی تھی، کسی بھوکے کو ملتی ہے روٹی؟ اس کی تقریر سن کے ہم نے کہا، جس دن اس نے تقریر کی نوٹس لیا اس دن کشمیر کے ساتھ کیا ہوا. اب تو وہ کہتے ہیں آزاد کشمیر کی بات کرو، وہ تو کشمیر ہے ہی ہمارا. اس لیے یار آپ میرے پاس آئیں، کبھی 2-3 گھنٹے کی آپ لے کے آئیں اپنا ٹائم، اور 3 گھنٹے ہم آپ سے بات کریں گے. اس نے جس چیز کا نوٹس لیا ہے اس کا ایسی کی تیسی پھری ہے. کشمیر بھی گیا، پاکستان بھی گیا، امن بھی گیا، سکون بھی گیا، اور جو ہو سکتا ہے جناب انہوں نے وہ حشر کر رہے ہیں. خدا پہ یقین کریں کہ لوگ ان کو ایسی بددعائیں دیتا ہے، میں ریپیٹ نہیں کر سکتا ہوں. آپ اس پورے ایریے سے پوچھیں.
جس گیس نہ ہو, پانی نہ ہو, امن امان نہ ہو, ٹھیک ہے نا جی. بجلی اب یہ کہتے ہیں جی الحمدللہ ہم نے بجلی پوری کر دی. یار کتنی شرم کا مقام ہے. عمر ایوب جب کہتا ہے کہ بجلی میں نے بجلی نواز شریف نے پوری کی ہے, 12,000 میگا واٹ اس نے دی ہے. تم تقسیم نہ کر سکو, تمہاری اپنی بیوقوفی ہے. باقی اللہ پاک ان کو بس سچ بولنے کی توفیق دے, اور ان کو جو ہے نا وہ تہمت بازی سے بس اللہ پاک ان سے محفوظ کرے, ورنہ کوئی بندہ ان کی زبان سے محفوظ ہی نہیں ہے. ہر بندے کی یہ نقل اتارتے ہیں, کسی مولوی کی, کسی بزرگ کی, اور یہ وزیر اعظم ہے, پانی آتا ہے جاتا ہے. یہ تم بتاؤ یار ہمارے پاکستان کے کیا معاملات ہیں. تم لوگوں کی نقل اتارتے ہو, تم 2-4 لوگوں کو ہنسا دیتے ہو. تم قوم کے رہبر ہو, جیسے بھی بنے ہو. تمہارے ایک الفاظ, تمہارے ایک کرتوت پوری قوم پہ اس کا عذاب نازل ہوتا ہے. تمہارے ایک سچ سے پوری قوم پہ برکت آتی ہے. تم سچ بولو. کہتے تھے میں یہ کروں گا, اجمل وزیر کو دیکھو. وہ غلام سرور صاحب نے فرمایا کہ ہمارے اتنے اپنا پائلٹ ایسے ہیں, تو اللہ کے حکم سے جناب 2-3 ہزار پائلٹ فارغ نہیں ہو گئے. یار یہ کیا ہے ان کی پالیسی. بہرحال آپ کا بہت شکریہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا چینل بہت اچھا ہے, ماشاءاللہ آپ بہت اچھے ہیں. اللہ پاک آپ کو اس میں ترقی دے, اور آپ کو اس چینل کو مزید آپ کو سچ بولنے کی, سچ سنانے کی توفیق دے. بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک سینئر پاکستانی جاوید صاحب سے بات کی کہ دیکھیں وہ ایک خود بزنس مین ہے چھوٹے سے, اور ایک بزنس مین کو پرابلمس نہیں ہوتی ہیں. لیکن اگر ہم جاتے نیچے طبقے والے لوگوں سے بات کرتے تو شاید آپ بھی حیران ہو جاتے. لیکن وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ہم اپنے اس سیشن کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اور میں لاسٹ میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گا کہ تبدیلیاں نوٹس لینے سے نہیں آتی, مہنگائیاں نوٹس لینے سے کم نہیں ہوتی. تبدیلیاں آتی ہیں, مہنگائیاں کم ہوتی ہیں تو صرف اور صرف ایک بہترین حکمت عملی سے ہوتی ہیں. تو آپ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا, اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ کاوش کیسے لگی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جاوید صاحب کو سنا, ان کی بات آپ کو کیسے لگی. تو مجھے دیجیے اجازت, اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.